کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کا خوبصورت واقعہ بیان کریں گے، جسے سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چوتھی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی بہنیں تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ماں تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تو مکہ والوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رشتہ توڑ دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مکہ کی عورتوں کو بلاوا بھیجا، لیکن سب نے آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی۔ کہنے لگی، تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر پر نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مایوس ہو گئی اور سوچا کہ ولادت کے وقت میرے پاس کوئی عورت موجود نہیں ہوگی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حوصلہ دیا، کہا، خدیجہ تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہمارے گھر ایک مبارک بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی کی نعمت سے نوازنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی عطا کرنے والا ہے، اور میری اس بیٹی سے میری اولاد، اس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور میری اس بیٹی سے میری نسل چلے گی، اس کی اولادوں میں ایمان پیدا ہوں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ خوش ہوئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت کا وقت قریب تھا تو سوچنے لگی، کوئی عورت میرے ساتھ نہیں ہے، مکہ کی عورتوں نے آنے سے انکار کر دیا، اب میں اکیلی کیا کروں گی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہی سوچوں میں گم تھی کہ اتنے میں 4 عورتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آئی، اور عورتوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، خدیجہ تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کا خوبصورت وقت قریب تھا، اور روایت میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش ہوئی تو ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اور مکہ میں نور اور روشنی پھیل گئی تھی۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش ہوئی تو 10 عورتیں جنت سے زمین پر اتری اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی۔ وہ اپنے ساتھ جنت کا لباس لے کر آئی تھی اور آب کوثر لائی تھی، تاکہ جو جنت کی نہر کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو پلا سکے۔ حوروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دیا اور انہیں جنتی لباس پہنایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آب کوثر پلایا۔ سبحان اللہ، کیا شان مبارک تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ جنت کی حوریں انہیں غسل دیا، انہیں تیار کیا اور انہیں آب کوثر پلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے جنتی لباس بھجوایا، اور آسمان پر اس وقت ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ویسا نور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جو 4 عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تھی، انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو
کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، کہا یہ تمہاری بیٹی پاک ہے، تمہارے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ انہیں گلے لگایا، اپنی بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، باپ کا شفقت بھرا ہاتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ پھر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہی تھی تو راستے میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی اور کہنے لگی، ایمن تم کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھی بیٹی کی مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ کیا چوتھی بیٹی کی مبارکباد؟ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس وقت مکہ میں جاہلیت تھی اور بیٹیوں کو عیب سمجھا جاتا تھا، انہیں اس قدر ناپسند کیا جاتا تھا کہ انہیں زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر مسکرانے لگی اور فرمایا، تمہاری بات سن کر مجھے وہ وقت یاد آیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ان کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ان کی خوشی جھلک رہی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی گھر کی طرف دوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا اور بڑی محبت اور شفقت سے اپنی پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، انہیں خوب پیار کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کیا اور دسترخوان بچھا کر غریبوں کو کھانا کھلایا۔ اپنی بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا قربان کر کے غریبوں کو کھانا کھلایا اور جب دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی، تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ان بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا اور مجھے پوری امید ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر بھی یہی معاملہ فرمائیں گے۔ عرب میں جاہلیت کی وجہ سے بیٹیوں کو ناپسند کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو عرب میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جب کسی کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوتی تو اسے اس قدر شرمناک سمجھا جاتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے دور میں اپنی چاروں بیٹیوں کا استقبال فرمایا، انہیں عزت دی اور آپ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चारों बेटियों से बेहद मोहब्बत किया करते थे और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियां अता की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों को बुरा मत कहो क्योंकि मैं भी बेटियों का बाप हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का इंतकाल हुआ तो अरब के कुफ्फार और मुशरिकीन खुश होने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल खत्म हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने वाला कोई नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल अल्लाह ताला ने बेटियों से चलाई। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली। ऐसी ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।